والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العلي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں سارے دوست احباب ماشاءاللہ پیار کے محبت نالی کا دوسرے بات سنو پھر اس بعد ڈال کے آل رسول نے بارگاہ کے اندر بیٹھ کے مصطفیٰ جان رحمت ذات درود و سلام کے نفرات پیش کریے۔ تو آج میرے کریم آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے، فرمایا ما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ فرمایا میرا کوئی غلام ہوئے، ادنا ہوئے، آدھا ہوئے، بادشاہ ہوئے، گدا ہوئے، امیر ہوئے، غریب ہوئے، دور ہوئے یا نزدیک ہوئے، جنہوں بھی میں مصطفیٰ کی ذات درود پاک پڑھتا ہے تو آنے کے میرے کریم آقا امام الانبیاء نے فرمایا میں اپنے غلام کی آواز کو اپنے کنا دے نال سوال فرمایا۔ پڑھنا ہے ان بڑے خطرات کے اندر مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر کوڑا پہ میرا نام پیش ہوگا یا رسول اللہ پیارے نبی جی راجپال جی آپ فلان بن فلان ہیں آل رسول نے پوچھ لگا کہ تہاڈی بارگاہ کے اندر اینے سونی محبت نال درود پاک پڑھے آ گئے ماشاءاللہ جنہ شاہ صاحب کا پیار کرتے ہو ذرا انہی آواز نال پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ میرے نہایت احترام علماء کرام سادات کرام اشاکر مصطفیٰ علی عظیم الشان تقریب سعید آل رسول نسل بطول صوفی باصفا کشتائے عشق مصطفیٰ حضرت قبلہ بابا کی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اکبر میں آپ کا نام نہیں لے سکتا انہوں نے یاد اندر انہوں کی بارگاہ کے اندر عقیدتاں دے محبتاں دے پھول شامل کرنے واسطے سجائی گئی ہے۔ باقو ہاں خالق کائنات نبی کریم علیہ السلام نے زلف بدلیل دا صدقہ بابا جی نے درجات کے اندر مزید بلندیاں عطا فرمائے اور خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا پیر سید علی ذوالقرنین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ آپ نے مزار پر ارباب ملاد داد رحمۃ اللہ نزول فرمائے۔ تاجدار حفظ آباد حضور خدیم الاسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ آپ نے مزار پر ارباب ملاد داد رحمۃ اللہ نزول فرمائے۔ اللہ انہا اولیاء اللہ کا فیض تعلق من ساری انواع فرمائے۔ حضور برہان الخطابہ خطیب پاکستان شبیہ خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب زیدہ شرف ہو آپ نے حکم فرمایا آپ نے حکم کی تکمیل کر دیا حضور چند منٹ واسطے توڑے اشاکر مصطفیٰ نے چہرے دیکھنے واسطے حاضر وغیر نہ ایک حقیقت بعد میں سبق سنوڑا ہوں گردیوی صاحب بیٹی ہوں شاہ صاحب بیٹی ہوں ماشاءاللہ انہیں علماء ہوں علامہ اکبر صاحب نظامی صاحب فروق صاحب ماشاءاللہ بلال صاحب انہیں کے سامنے سبق سنوڑا بھی اوکھا ہوتا ہے لیکن تجھے دعا کرو اللہ تعالیٰ نے صحیح سبق سنوڑی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کا الہی نے قرآن مجید قرآن الرشید نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایسے کلمہ پڑھیے ماشاءاللہ تسی سارے معنی بھی سمجھ گئے مفہوم بھی سمجھ گئے۔ برکت اسلام کا نجانا خالق کائنات نے فرمایا خبردار بے شک جڑے میرے ولی نے لا خوف علیہم انہوں نے کوئی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ولا هم یحزنون اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ حضرات اسرائیل سے کی کلمات کا توجہ فرمانا بعض نبی علی مراد کرتے ہیں کہ نبی سنی کہتے ہیں نا کہ ولیاں کی شان بڑی بیان کرتے ہیں میں کہنا چلیا رب دے قرآن دے غور کر اسی شانہ بیان نہیں کرتے ولیاں کی شانہ بیان کرنے والا بھی اللہ تے ولیاں کو شانہ عطا فرمان والا بھی اللہ ولیاں کی شانہ بیان کرنے والا بھی اللہ ولیاں کی شانہ دینے والا بھی اللہ ہے۔ اسی تے پڑھ کے سنانے ہاں کہ خالق کائنات نے اپنے پیارے کو شانہ عطا فرمایا ہوا فرمایا جڑے میرے پیارے بن جاندے نے میرے برگزیدہ بن جاندے نے فرمایا لا خوف علیہم ایسے زمین دے رہتے نے ایسے اسلامی چھت تھلے نے مگر انہوں نے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں انہوں نے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ وجہ کی ہے میں مثال دے کے اپنی بات کو سمجھانا چاہنا مثال دے کے
سمجھانا میرے مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ ذرا توجہ کے نال میری گفتگو سمجھنا، آج اگر کسی بھی ناظم کے نال یاری لگ جائے، کہتے نال یاری لگ جائے، ناظم کے نال یاری لگ جائے، تو وہ کہتا ہے کہ جنہ ہلکا ناظم دا ہے نا، یہ اندر کسی قسم کا مجھے کوئی خوف نہیں، کیوں کہ ناظم کے نال میری یاری ہے، ناظم کے نال میری یاری ہے۔ یہ کسی بھی ایم پی اے کے نال یاری لگ جائے، وہ کہتا ہے جنہ ہلکا ایم پی اے دا ہے، وہ اندر مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، کیوں کہ ایم پی اے کے نال میری بولی جائے، ایم پی اے کے نال میری ویسے ساری یاری دنیا کے سردار نے آخرت کے بھی سردار نے مثال دے کے سمجھانا چاہنا کہ صرف ایم پی اے کے نال یاری لگ گئے، وہ کہتا ہے جنہ ہلکا ایم پی اے کا ہے میرے اندر کوئی خوف نہیں، ڈر نہیں۔ وجہ کی ہے کہ ایم پی اے کے نال میری یاری ہے، کہ کسی ایم این اے کے نال یاری لگ جائے، وہ کہتا ہے کہ جنہ ہلکا ایم این اے کا ہے یہ اندر آپ کو کوئی خوف نہیں، کیوں اس واسطے کہ ایم این اے کے نال میری یاری ہے۔ کہ کسی کے وزیر اعلیٰ کے نال یاری لگ جائے، وہ کہتا ہے پورے صوبے کے اندر ہی خوف کوئی نہیں، کیوں کہ وزیر اعلیٰ کے نال میری یاری ہے۔ کہ کسی کے وزیر اعظم کے صدر کے نال یاری لگ جائے، وہ کہتا ہے پورے ملک کے اندر مجھے خوف کوئی نہیں، اس واسطے کہ وزیر اعظم کے صدر کے نال میری یاری ہے۔ یاد سمجھ آ رہی ہے، یہ بھی یاری ایم پی اے کے نال لگ جائے، وہ خوف کوئی نہیں، یہ بھی یاری ایم این اے کے نال لگ جائے، وہ خوف کوئی نہیں، یہ بھی یاری وزیر اعلیٰ کے وزیر اعظم کے نال لگ جائے، وہ انہوں خوف کوئی نہیں کہ جنہ بھی یاری خالق کے نال جنہ بھی یاری رب العالمین کے نال لگ جائے، پھر انہوں نے خوف پیدا ہو سکتا ہے، پھر انہوں نے خوف پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جنہ بھی یاری ایم پی اے کے نال لگ جائے انہوں نے خوف کوئی نہیں، کہ بھی ایم این اے کے نال یاری لگ جائے انہوں نے خوف کوئی نہیں، کہ بھی وزیر اعلیٰ کے وزیر اعظم کے نال یاری لگ جائے انہوں نے خوف کوئی نہیں، کہ جنہ بھی یاری رب العالمین کے نال لگ جائے انہوں نے دونوں جہاناں دے اندر ہی اللہ بڑی عزت عطا فرماتا ہے۔ تاں کیا کہ دو جہان انہاں نو سلام کر دے، او دی بارگاہ میں جو مرید بن گئے، وہ دے کر دے ٹکڑے کھان والے، کوئی باہو دے کوئی بایزید، وہ دے کر دے ٹکڑے کھان والے، کوئی باہو دے کوئی بایزید بن گئے، کہ جنہ یاد رسول نال پیار جہل میں شمرتے یزید بن گئے۔ اور اگلا جملہ توجہ نال جا کے سنیا کہ جنہ آلے رسول نال پیار کیتا، او کوئی دادا تے کوئی فرید، جنہ آلے رسول نال پیار کیتا، کوئی دادا تے کوئی دادا تے کوئی فرید بن گئے۔ خالق کے نام میں فرمایا جڑے میرے ولی نے انہوں نے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، ایسے بھی خوف کوئی نہیں، اگلے جہان بھی خوف کوئی نہیں، کیوں کہ خوف ہوتا ہے ماڑے نظر آتے جو فرمانا اپنے بات کو سمجھنا چاہنا حدیث بات پڑھ کے، خوف ہوتا ہے ماڑے نو کہ جنہ بھی یاری رب نال لگی ہوئے بلا ماڑے جنہ بھی یاری رب نال لگ جائے انہاں دی حدیث پاک دے اندر حدیث قدسی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنْ يَتَقَرَّبُوا إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اللہ دے کچھ بندے ایسے ہیں جڑے نفل پڑھتے ہیں، یہ کثرت کرتے ہیں نفل نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اپنے محبت والے میں شامل فرما دیتا ہے کہ جدوں اللہ بھی محبت والے میں جو اللہ کا بندہ شامل ہوتا ہے پھر ہونا پتہ کی ہے فَقُلْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ لوگ اپنا صلی اللہ اپنی بات کو سمجھنا، امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ اللہ کے قرب میں بندہ چلا جاتا ہے، اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، پھر اللہ اپنے پیارے کی آنکھ بن جاتا ہے، جس میں اللہ کا پیارا دیکھتا ہے
کان بن جاتا ہے، جتنا اللہ کا پیارا سنتا ہے، اللہ اپنے پیارے میں ہاتھ بن جاتا ہے، جتنا اللہ کا پیارا پکڑتا ہے، اللہ اپنے پیارے کے حدیث مصطفیٰ کے الفاظ میں پیر بن جاتا ہے، جتنا اللہ کا پیارا چلتا ہے۔ اگلے الفاظ کی ہے وَإِنْ سَاجَدَ لَأُوتِيَنَّهُ، کہ جو اللہ کا پیارا رب دی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، جو مانگتا ہے خالق کائنات عطا فرما دیتا ہے۔ آج آپ سے مرادا اللہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آسان نے حاضر دے کے عرض کریا جی انشاءاللہ مرادا پا کے جاؤ گے۔ یہ اللہ والے جڑے میں یہ بھی اللہ کے نال مل جاتے ہیں تے جیڑا انہاں دے کاماں دے نال وابستہ ہو جاتا ہے انہوں نے اللہ اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، وہ بھی اللہ کے پیارے میں شامل ہو جاتا ہے۔ تائیں کسی گل کرتے ہو تو میں کیا تائیں کسی کہنے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اچھا میرا خیال ہے کہ ہم سارے میں ہوتا ہی ایک جن میں ہوتا ہے میرا مل کے پڑھ لو کہ مہربانی میں دعا کرتا ہوں کہ میرا مل کے پڑھنا اللہ تعالیٰ بابا جی کا فیض انہوں نے کرنا دینا جہاں تو پھر مل عطا فرما دے۔ پیار دے محبت ناظرہ میں لگی آنکھیں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ تاجر کو میں پڑھ لینا چھپی بٹھے پڑھو یار تو سیدھی اللہ سلامت رکھے قرآنی چھوڑی ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے وہ اللہ والے ہیں اللہ والے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سب کی حاضر کی باتوں کو بہت اچھے نعرہ تکبیر۔